بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ میں ہوں عبید الرحمن۔ آج کے اس دور کے اندر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں، بڑی پریشانی کا شکار ہیں، اور زندگی کے اندر لاتعداد مسائل ہیں۔ ان مسائل سے نکل کر اپنی زندگی میں ایک مقام پانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دوسروں کو رہنمائی ملتی ہے، اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگی کے اندر کافی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری مہمان ایک بہت ہی زبردست ایک فائٹر لیڈی ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انتہائی ایکسپیرینس، 1984 میں یہ پریزیڈنٹ رہی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی۔ اس کے بعد 10 سال انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا۔ نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ 1996 میں ہائی کورٹ بار میں سیکرٹری جنرل جو ہے یہ بنی۔ 2001 میں سپریم کورٹ میں آئی۔ 2003 میں گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ آئی اور اس میں AAG بنی۔ 2010 سے فری لانسر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ یعنی ان کا اس فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں اتنا تجربہ ہے کہ ہم الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 33 سال ہو گئے ہیں ان کو، تقریباً 33 to 34 ایئرز کہ وکلا کی فیلڈ میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جی میری مہمان ہے جی آج کے اس پروگرام میں ایڈوکیٹ افشاں غضنفر صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور بہت ہی زبردست۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، ان کی 34 ایئر جو ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، تاکہ ان کی رہنمائی میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو، اور جو خاص طور پہ ینگ وکلاء ہیں یا لیڈیز ہیں، لڑکیاں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، اور ان کے راستے میں جو مشکلات ہیں جس وجہ سے وہ ڈرتی ہیں، تو ہم ان سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یقیناً آپ کو اس انٹرویو میں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اب بہت ہی ایک عظیم خاتون ہے یہ۔ تو سب سے پہلے میں السلام علیکم میم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ نے اتنا زیادہ اچھا تعارف کرایا، میں اس قابل نہیں ہوں، اور آئی ایم ویری ہمبل، آئی ایم گاڈ فیئرنگ، اور آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بالکل اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایڈوکیٹ افشاں غضنفر صاحبہ جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور بڑی زبردست خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ہماری ان سے جب بھی میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو جو ہے بہت اچھا پایا، اور بڑا مزہ آیا ان سے بات کر کے۔ بڑی ہمبل خاتون ہیں، اور میرا مقصد انٹرویو کا یہی ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں، انہوں نے جو لائف گزاری ہے اس کے اندر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پہلے تو اپنے کچھ شارٹلی نجی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اپنی فیملی کے بارے میں، اور اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ تھینک یو عبید۔ میری ہم لوگ پیدائش جو ہے وہ چکوال سے ہے۔ چکوال میرا گاؤں شہر ہے، اور وہیں پہ ہم لوگ رہے۔ ہماری ایک فیملی بڑی معزز فیملی سے تعلق ہے، جن میں یہ بات تو ہے کہ تعلیم کم ہوتی تھی اور اس میں بزنس زیادہ ہوتا تھا، اور لڑکیوں کی بہت ارلی ایجز میں شادیاں ہو جاتی تھیں۔ تو میری والدہ کا یہ خیال تھا کہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ پراپر ایک لڑکی کی ایجوکیشن نہ مکمل ہو۔ تو میرا شوق بھی تھا، تو میری والدہ نے بھی میرا ساتھ دیا، تو اس طرح پھر میں لاء میں چلی گئی۔ لیکن اس میں فیملی کی بھی کافی مخالفت بھی تھی، لیکن پھر جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر سبب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا۔ پھر وکالت میں آ گئی۔ وکالت چکوال چونکہ ایک چھوٹا شہر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں پہ ساری کورٹس ہیں، ساری عدالتیں ہیں، میں وہیں پہ جاؤں اور وہیں پہ جا کے میں اپنا زندگی کا سفر شروع کروں۔ ایونچولی میں پنڈی میں آ گئی، کیونکہ پنڈی ہم سے چکوال سے نزدیک ترین تھا۔ یہاں آ کے پھر میں نے وکالت کرنی شروع کی۔ ایگزام میں نے یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، وہاں 3 سال پڑھا، اور پھر وہیں پہ میں نے انٹرنشپ اپنی مکمل کی، اور انٹرنشپ مکمل کرنے کے بعد پھر میں یہاں آ گئی، اور یہاں پھر باقاعدہ ایک یعنی آفس بنایا، اور یہ آفس ہم نے 90 میں بنایا، اور 88 میں یہاں پہ آئی تو 2 سال اور ٹریننگ لی۔
اور 90 میں آ کے اپنا انڈیپینڈنٹ آفس جو ہے وہ ہم نے یہاں شروع کیا. 92 میں آئی گاٹ میرڈ. ایک لائر تھے ہمارے اپنے علاقے کے ہی, ان سے شادی ہوئی جو ایونچولی بعد میں ایگزام ان کا ہوا اور وہ ایڈیشنل بن گئے. اب وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج آج کل کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہم بیسیکلی دونوں اسی فیلڈ سے تھے, اور اس میں زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے اگر ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہوں, سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پہلا تو اس کے فیملی گھر کا مطلب ماحول ایسا ہو کہ وہ وہاں پہ اس کو اجازت ملے کہ وہ کام کر سکے, پڑھ لکھ سکے. لیکن پھر سیکنڈ فیز میں ہسبینڈ اگر آپ کا سپورٹیو ہو اور ان لاز آپ کے سپورٹیو ہوں, تو اس سلسلے میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی فارچونیٹ رہی ہوں, کیونکہ ان کی فیملی کے اندر ایجوکیشن لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ تھی, اور میری ایکسیپٹیبلٹی زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان اپنے ان لاز میں آ کے کہ بھئی ایک پڑھی لکھی ہے اور باہر نکلنا ہے کام کے لیے, اور لانگ آورز ہمارے ہوتے تھے. تو یہ ہے, 2 بچے میرے, 1 ڈاٹر از میرڈ اینڈ بیٹا ابھی چھوٹا اسکول گوئنگ ہے. تو یہ ہے لائف کی ہسٹری. اور 88 سے آنورڈز میں نے کام کیا ہے بطور وکیل, اور ایک چیلنج سمجھ کے کیا ہے, کیونکہ جب میں آئے تھے تو there were very few girls in the field. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس میں آپ محنت کریں, اور اس میں محنت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کیونکہ کسی نے آپ کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھانا, بلکہ آپ کو اپنا آپ خود منوانا ہے. اور صرف ایک ہی راستہ ہے, خاص طور پہ میرے لیے تو ایک ہی راستہ تھا محنت کا, کیونکہ میرے پیچھے کوئی ٹیگ نہیں تھا, میری کوئی فیملی کا کوئی فیوڈل سسٹم والا وہ نہیں تھا, کوئی ذمہ دارہ نہیں تھا, کوئی آپ کی چودراہٹ نہیں تھی. میں ایک سمپل بزنس کلاس فیملی سے تعلق تھا, جو کہ اپنے پورے خاندان کے اندر پہلی لڑکی تھی جو کہ لاء کے فیلڈ میں آئی تھی, قانون کے فیلڈ میں. تو میرے لیے ایک چیلنجنگ تھا, کیونکہ ساری فیملی کا یہ خیال تھا کہ مجھے گھر میں مطلب بہت جلدی شادی کر کے تو سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے. لیکن پھر میرے لیے ایک چیلنج تھا, اور اس لیے پھر مجھے ہارڈ ورک ہی کرنا پڑا. اور تھرو آؤٹ مطلب میرا نہیں خیال تھا کبھی میں نے کوئی بریک کیا ہو. ہر ایونچولیٹیز, کسی بھی طرح کے حالات میں نے اس کو کام کو جاری رکھا. اور یہی بات میں سب سے کہتی ہوں, لڑکیوں سے بھی آنے والی, کہ کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. بریک, اگر پروفیشنل بریک یا کیریئر کے اندر آپ بریک کر دیں تو وہ پھر آپ کے لیے بہت فیٹل ہوتا ہے. آپ بس اپنے کام کو کنٹینیو کریں, ریگولر کریں, باقاعدگی کے ساتھ کریں, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. اور آپ کو معاشرے میں سنسیئر جب آپ کام کرتے ہیں, انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر آپ کو آنر دیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایک سب سے بڑھ کے اس ملک کے اندر رہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو لوگ عزت کے ساتھ دیکھیں, عزت کے ساتھ بلائیں. اس سے بڑی میرے لیے اور کوئی اچیومنٹ نہیں ہے زندگی کی. بہت زبردست جی, بڑے زبردست انداز میں آپ نے پوری ہسٹری بھی بیان کی اور ساتھ ہی میسیجز بھی دیے. اور یقیناً آپ کی جو محنت ہے وہ بلا شبہ, جیسے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ میں بی دا کی ٹو سکسیس بٹ ہارڈ ورک کیپ دا ڈور اوپن اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. تو آپ نے اس کو بڑے ہی زبردست اور خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا. میں آپ سے یہی نیکسٹ کوسچن پوچھنا چاہتا تھا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں. وہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی میں بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جب انسان محنت کرتا ہے, مسلسل محنت کرتا ہے, تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے اور کامیابیاں اس کو ضرور ملتی ہیں. میم افشا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب نوجوان لڑکیاں جو کچہری میں آتی ہیں تو ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ میں نے ایک لفظ پہلے بھی استعمال کیا, فائٹر لیڈی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے ہمت کی, کوشش کی, اور آج اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے مزید آپ کو عزت دے. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ وہ کہیں درمیان میں سے بھاگ جاتے ہیں, کچہری میں آتی ہیں, ماحول دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, بھاگ جاتے ہیں. تو ان نوجوان لڑکیوں کے بارے میں جو وکلاء, ان کے بارے میں کوئی میسیج دیں آپ. تھینک یو. اچھا, نوجوان لڑکیوں کے بارے میں سب سے پہلے تو میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ لاء جب کرتی ہیں یا لاء کے لیے آپ جاتی ہیں تو آپ اپنی خود سوچ سمجھ کے ہی جاتی ہیں نا. آپ کو کسی نے کمپیل تو نہیں کیا ہوا ہوتا, آپ مرضی سے وہاں پہ جاتی ہیں, وکالت کا شعبہ اختیار کرتی ہیں, 3 سال 5 سال پڑھائی میں لگاتی ہیں, اور جب آپ وکالت میں آ جاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ آپ کچہری کے ماحول سے ہم بھاگ جائیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, بھاگنا نہیں ہوتا. آپ ایک MBBS کر کے ایک ڈاکٹر کیا ہاسپٹل سے بھاگتا ہے؟
وہ نہیں بھاگتا، وہ وہی مریضوں کو اپنا دیکھتا ہے، جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے. تو اسی طرح وکالت کے شعبے میں بھی یہ جو ہمارے لیے کورٹس ہیں وہ ایک ہاسپٹل ہی ہیں. وہاں پہ لوگ آتے ہیں، پریشان حال لوگ آتے ہیں، ان کے پرابلمز آتے ہیں. آپ جب پڑھ لکھ کے آپ جاتے ہیں ان سیٹوں پہ تو پھر آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھنا مقصد نہیں ہے. پھر تو بہت آسان بات ہے کہ ارلی ایج میں شادی کر کے آپ گھر کو سنبھالیں. جب آپ باہر نکلنا ہے تو پھر آپ کو فیس بھی کرنا ہے، اپنے ساتھ کلیگز کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور اپنے کام کو بھی سنسیئرلی دیکھنا ہوتا ہے. لڑکیوں کے لیے جب میں آئی تھی تو 2-4 لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. پورے پاکستان میں میرے خیال میں 5 یا 7 لائرز تھیں، خواتین لائرز. اور اس زمانے میں خواتین کو اس فیلڈ میں لانے کے لیے انکریج بھی کیا جاتا تھا. ہم سے پہلے تو بلکہ ان کو لاء بھی فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا تھا. تو لیکن جب ہم آئے تو ہم نے تو ظاہرہ آن کاسٹ ہمارا شروع ہو چکا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چیلنج کیا، مطلب چیلنج ایک اس کو فیس کیا، اور اس کو آپ نے پھر اب تو لڑکیوں کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب تو 200, 250, 300 ہر شہر میں موجود ہیں لڑکیاں، اور اس سے زیادہ بلکہ تعداد میں ہیں، اور بہت کام بھی کر رہی ہیں لڑکیاں. اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں جو سنسیئرلی بہت محنت کر رہی ہیں، بہت ہارڈ لیبر کر رہی ہیں، اپنے ایک سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور پھر دوسری یہ چیز ہے کہ اپنے گھر کے بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور بچوں کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی فلفل کر رہی ہیں. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دونوں محاذوں پہ، ایک عورت گھر کے محاذ پہ بھی، گھر بھی ایک فیکٹری ہے، اس کو بھی چلانا عورت ہی کی ذمہ داری ہوتا ہے. اور جس اسٹائل کا ہمارا سیٹ اپ ہے کہ مرد تو گھر میں کوئی کام نہیں کرتے، چاہے جتنے بڑے آفیسر ہو جائیں، چاہے جو بھی، جب بالکل فارغ بھی ہو جائیں، تو گھر میں پھر عورت کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے، بچوں کو لک آفٹر اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو عورت لے کے باہر چلتی ہے تو آئی تھنک دیٹ از ویری مچ کمینڈیبل. اور مجھے بھی یہ سب فیس کرنے تھے، مجھے بھی کرنا تھا، گھر کو بھی چلانا تھا، اپنے کیریئر لائف کو بھی. لیکن زندگی تھوڑی آسان اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ کے پرابلمس کو سمجھیں اور آپ کے اوپر ناجائز طور پہ ڈیمانڈز نہ کریں. تو مثلا میرے ہسبینڈ نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کچھ بنا کے کھلاؤ یا کچھ نہیں، تو اگر پکا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بازار میں اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ کچھ وہ آپ لے کے کھا پی سکتے ہیں. تو وہ وہ ہماری سیکنڈ پرائیورٹی تھی. دیٹ واز ناٹ فرسٹ پرائیورٹی. ہمیشہ اپنا کام تھا، اور کام ہی کے ساتھ عزت ہوتی ہے. اور آج کل کی جو میسج میں لڑکیوں کو دینا چاہتی ہوں، اسٹیبلٹی، اب لڑکی کی اسٹیبلٹی اب اس کا کیریئر ہے. اب اسٹیبلٹی وہ بہت پرانے زمانے ہوتے تھے جب لڑکیوں کی اسٹیبلٹی شادی ہوتی تھی، کہ شادی میں ان کے ساتھ بہت سنسیئرلی ہسبینڈ ہوتا تھا، اس کی فیملی ہوتی تھی. اب دن بدن ضروریات زیادہ ہو رہی ہیں، اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، سارا تو ڈیزائنرز کا دور ہے، اور اس میں لڑکیوں کو ظاہر ہے ان کی نیڈز ہیں، گھر والوں کی نیڈز ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لڑکی کو بھی کام کریں. لڑکیاں جب پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر انہیں باہر نکل کے کام کرنا چاہیے، اور کام کریں، اسی میں ان کی عزت بھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. ہارڈ لیبر کریں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو لوگ عزت سے بلاتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. اور اس میں اپنا اللہ پہ توکل جو سب سے بڑھ کے بات ہے، جو ہماری ہوپ ہے، توکل ہے. اور دوسری چیز، ایک چیز ہے فوکس. آپ کو فوکسنگ ضروری ہوتی ہے لائف میں. آپ فوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اپنے گولز اور اپنے ڈریمز تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی پلیئر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز دیکھ لیں، وہ ڈریم اپنے کرتے ہیں اور اس ڈریم تک پہنچنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے گولز فوکسڈ ہونے چاہیے. جب آپ کے گول فوکسڈ ہوں گے تو پھر آپ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن آپ کے خود بخود قدم جائیں گے، اور آپ ساری تکلیفیں برداشت کریں گی. جی بہت خوبصورت باتیں ہیں جی آپ کی، بہت ہی ایکسپیرینس باتیں ہیں. آپ نے اپنا تجربہ جو ہے، آپ کا یہ بھی شکریہ کہ آپ اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہیں، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب میم افشاں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل معاشرے کے اندر خلا کا بڑا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. آپ تو اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں، آپ کیسز بھی دیکھتی ہوں گی، ڈیل کرتی ہوں گی، تو اس کی کیا بیسک وجوہات ہیں؟ یعنی یہ رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلا کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا.
جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے اپنے سسرال گھر میں تو اس کی وہ ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مطلب بیسیکلی اپنی بیٹیاں تو آپ باہر بیاہ دیتے ہیں, اصل میں جو بہو ہوتی ہے وہی اصل میں آپ کی بیٹی ہوتی ہے, اور اس کو وہ عزت اور وہ مان اور رسپیکٹ وہ دینی. پہلے بات تو یہ ہے کہ سسرال والوں کا اور ہسبینڈ کا کام ہے, اور وہ اگر وہاں فلفل نہیں کریں گے آپ ان کی جو ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ضرورتیں ان کی نہیں پورے کریں گے, ان کو ایموشنلی آپ بلیک میل نہیں کریں گے, بلکہ ان کے اس لڑکی کے گھر والوں کی بھی اسی طرح رسپیکٹ اور عزت دیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی اچھی طرح وہ رہے گی, اور اس کو ایک سپیس دینی ہے آپ نے وہ, تاکہ وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے. ہمارے یہاں زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ارلی 2-3 سال کے شروع میں اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد خلا یا ڈیورس پہ بات آ جاتی ہے. تو آپ اپنی لائف کو اسٹیبل کرنے کے لیے تھوڑا صبر و تحمل بھی معاشرے میں وہ میں یہ کہوں گی کہ اس کا بھی فقدان ہو گیا ہے. اور ہاں دونوں کی طرف سے, اور لیکن جب آپ کی شادی ہو جائے تو یا تو پھر سیپریٹ رہیں, اگر سیپریٹ نہیں رہنا چاہتے, اگر شادی ہے تو پھر تو ٹالرنس اور اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں. بہت سی چیزیں دیکھیں نا, آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دو مختلف فیملیز, دو مختلف ایٹماسفیئر میں پلے بڑے ہوتے ہیں, مختلف اداروں سے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہوتی ہے, ان کے اوپر بہت سے مختلف افیکٹس ہوتے ہیں. اب وہ سب جب یکجا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی طرح ہی کوئی بیہیو کرے گا, آپ کو اس کو ایز اٹ از ہی ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے. ہمارے یہاں یہ ہے پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چینج کرنے لگ پڑو. وہ چینج پرسنالٹیز کو وائی یو وانٹ ٹو چینج دا ادر پرسن, اس کی پرسنالٹی کو اس طرح رہنے دیں, اور آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی پوری کوشش کریں اور صبر و تحمل سے کریں. اور خاص طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہوتا کہ آپ شادی کو ختم کریں. پھر تو آپ کے بچوں کے لیے ماں باپ دونوں شیلٹر ہوتے ہیں, اور اس میں دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. ٹوٹا ہوا معاشرہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں ہوتا, اور اس میں بہت سے اور پرابلمس کراپ اپ ہو جاتے ہیں. اس میں بچے نارکوٹکس میں چلے جاتے ہیں, بچے اور بہت سے پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کی, ہمارے دین کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دیکھیں قرآن کا پہلا سبجیکٹ جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹ ہی انسان ہے, اور انسان کے ساتھ ایک مضبوط خاندانی معاشرے کا تصور اور اس کے قیام, یہ ہے آپ کا دین. دین کیا کہتا ہے؟ دین نے اپنی اتنی مطلب رائٹس, آج تک جتنے رائٹس ایک عورت کو, ایک بیوی کو ہمارے دین نے دیے ہیں, کسی اور مذہب نے نہیں دیے. تو ہم اگر دین کی ہی کم از کم پیروی کریں, دین کو ہی فالو کریں, تو ہمارے بہت سے پرابلمس خود بخود سالو ہو جائیں گے. لیکن یہاں کیا ہے کہ جو ڈراموں میں ہو رہا ہے, وہ جو فلموں میں ہو رہا ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہماری ماؤں نے, دادیوں نے, نانیوں نے کس طرح صبر و برداشت کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری, ہم اس کو تو نہیں دیکھتے. ہم بس دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں. اور جس طرح ہر انسان کی شکل صورت مختلف ہوتی ہے, اس طرح ہر انسان کی کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح اس کا مقدر اور اس کا کام کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کسی اور کو اپنے ساتھ میچ مت کریں, اور اللہ پر بھروسہ کریں, اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں, اور اسی میں آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی, اور آپ کے لیے زیادہ بہتر زندگی آپ کی ہو سکتی ہے. جی بہت زبردست جی, بہت اچھی باتیں ہیں اور بڑی تجربے والی باتیں ہیں. اب میم افشا, میں آپ سے یہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل فیملی قوانین کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ لیڈیز کی طرف ہے, یعنی بیلنس نہیں ہے. ویسے تو آپ نے بات بڑی زبردست کر دی کہ اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں اس سے بڑی بات تو ہے ہی نہیں ہے نا. تو لیکن ہمارا جو لا ہے, جو سسٹم ہے, اس میں عورتوں کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ ذرا کائنڈلی بتائیے گا. آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جب بنا تھا, جب یہ پروملگیٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد ایکٹ 1964, تو اس میں سارے حقوق تو عورتوں کو دیے گئے. اور پھر اس کے بعد مرد کے اوپر دباؤ پڑ گیا سوسائٹی کے اندر. اب وہ دباؤ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. پہلے تو کچھ سچے دعوے ہوتے تھے, اب سچائی کے ساتھ چونکہ جھوٹ معاشرے میں زیادہ ہو گیا. مثلاً حق مہر ہے, یا آپ کے ڈاوری آرٹیکلز کی خاص طور پہ لسٹ ہے, تو وہ اتنی لمبی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنائی جاتی ہے کہ جو کہ شاید
کئی دفعہ حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہوتی. اسی طرح مینٹیننس ہے تو مینٹیننس لڑکیاں بہت زیادہ کلیم کرتی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو ان امپلائمنٹ ہے، پھر اتنی کم جابز اویلیبل ہیں، پھر لڑکے کئی دفعہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں انہیں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو پھر محنت بھی تھوڑی سی لڑکوں کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کم بھی ہو گئی ہے. تو یہ سارے اکنامک پرابلمز ہو جاتے ہیں جس سے پھر لڑکی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور فیملی کورٹس میں تو زیادہ تر فیصلے عورتوں کے حق میں ہی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اتنی ہیوج مینٹیننس کی ڈگریز یا ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں تو وہ، اور ایک بندہ ہے اس کی انکم کم ہے، بچوں کے مینٹیننس یا بیوی کے مینٹیننس، تو وہ اس کے لیے بہت پرابلمز ہوتا ہے. اس میں بیلنس ہونا چاہیے، اس میں اس کی تنخواہ یا اس کی انکم کا پراپر ایک فیزیبلٹی یا اس کی انکوائری کرنی چاہیے کہ ایک بندے کی کتنی انکم ہے، کتنے ریسورسز ہیں، اور ان ریسورسز کے مطابق جو ہے اس کا بچوں کا مینٹیننس دیکھنا چاہیے. لڑکے کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی موجودہ ضروریات کیا ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں یا دوسری شادی کی ہے، اس میں کتنے اس کو اخراجات انوالو ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. دوسری سیکنڈ وائف اگر پہلی وائف ہے تو اس کے اخراجات بھی اس کو دینے ہیں. تو یہ سارے پراپر طریقے سے جب تک انکوائری ہولڈ نہ ہو، فیملی کورٹس کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں لڑکے کی انکم کے سلسلے میں پراپر انکوائری ہولڈ کروایا کریں، اور انکوائری ہولڈ ہونے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی مینٹیننس جو ہے اپروپریٹ مینٹیننس فکس کیا جانا چاہیے. جی زبردست جی. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت یا بار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ خواتین وکلاء کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے، کیسے جو ہے رولز ہونے چاہیے خواتین وکلاء کے لیے، جو ینگ لائرز ہیں، لیڈیز ہیں، اور ان کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے حکومت کی طرف سے یا آپ کی بارز کی طرف سے؟ تھینک یو. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بارز کہنے کو تو ہیں کہ خواتین وکلاء ہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح ایکسیپٹنس نہیں کرتے ہماری خواتین کی، اس طرح ان کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا، ان کو ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ خواتین وکلاء ایک فری ہو کے اپنا کام کریں. ہماری خواتین بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ڈیویٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ڈائریکشنز کو چینج کر دیا جاتا ہے. اور الیکشنوں میں خاص طور پہ ہماری خواتین، لاہور میں، کراچی میں میں نے دیکھا ہے، اور پنڈی میں بھی، اب تو سارا ٹائم ان کا الیکشن کے کارڈز وہ تقسیم کرتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ کارڈ تقسیم کرنے کے لیے لاء کی ڈگری انہوں نے نہیں لی ہوتی. ان کو چاہیے کہ اپنے فیلڈ اور اپنے پروفیشن پہ زیادہ دھیان دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ، گورنمنٹ سیکٹر میں جو مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے، جہاں پہ لاء آفیسرز کے طور پہ خواتین کو ایک پراپر اس کا ایک ریشو کے حساب سے، دیکھیں ہمارا جیسے 15% کوٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کا ملازمتوں میں، اسی طرح جہاں پہ لائرز کی جابز ہوتی ہیں وہاں پہ خواتین کو بھی اسی کوٹے کے حساب سے ایٹ لیسٹ ملنی چاہیے جابز. وہاں بھی زیادہ میل ڈومیننسی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 60 پوسٹ AG آفس میں ہوتی ہیں، 60 مطلب جو سرکاری ہمارے پنجاب کے اندر، تو اس میں آپ دیکھیں گے جو 2 یا 4 خواتین وہاں پہ وہ ہوتی ہیں، مقرر ہوتی اپوائنٹڈ ہوں گی. تو اس میں برابر ایک ان کا مطلب نہیں کر رہے ہماری خواتین لائرز کو. تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی پھر لڑکیاں کیا کریں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے کام کرتی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے. اور اس میں دیکھیں ریسرچ میں لڑکیوں کو جانا چاہیے، ریسرچ جو ہمارے ادارے ہیں اس میں جانا چاہیے، خود ریسرچ بیٹھ کے بکس لکھنی چاہیے. اور آگے جو بھی اس میں نئی ڈائنامکس ہونے چاہیے، آپ کے مختلف نیو ٹیکنیکس ہیں، نیو ڈائمینشنز ہیں، نئے لاز ہیں. ان کی کوئی لیبارٹریز نہیں ہیں، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی لیبارٹریز ہوں جس میں جا کے وہ نئے لاز، نئے لیجسلیشنز سے آگاہی حاصل کریں. پھر لڑکیوں کو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ منشیوں سے کیس لکھوا رہی ہوتی ہیں
ان کو چاہیے کہ ڈرافٹنگ پہ زور دیں، کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں، لکھنا نہیں سیکھیں گے، لیگل لینگویج نہیں آپ کو آئے گی، آپ کبھی وکیل اچھے نہیں بن سکتے. تو میں تو اپنے آفس میں لڑکیاں جو میرے پاس ہیں یہاں پہ، ان سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو لکھنے لکھانے میں ماہر کروں، ان کو کہوں کہ اس پہ فوکس کریں، سیکھنا لکھنا سیکھیں. جب ایک دفعہ لیگل نالج ان کو آ جائے گی تو پھر کوئی کیس مشکل نہیں ہوتا بنانا. اور چیزوں کو آہستہ آہستہ ہی ظاہر آپ کنسیو کرتے ہیں، ایک دم تو نہیں، لیکن اپنا بس ڈائریکشن اپنی ٹھیک کر لیں اور مس گائیڈ نہ ہوں. جو آپ کو کوئی مس گائیڈ کرے تو اس مس گائیڈنس سے بچیں. جی بہت زبردست، بہت پیاری باتیں آپ کی ماشاءاللہ. اس انٹرویو سے یقیناً بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، کیونکہ آپ کی اس باتوں سے میں نے تو رزلٹ یہ نکالا کہ ایک تو زندگی میں مسلسل محنت ہی انسان کو کامیابی دلاتی ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو وہ ہمیشہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگ کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بہت ہی رچ ہو یا آپ بہت زیادہ آگے اچھے گھرانے سے تعلق رکھ رہے ہیں. آپ جو انسان بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے اس باتوں میں یہ بات بھی نوٹ کی کہ آپ کے ماشاءاللہ جو ہسبینڈ ہیں، آپ کی فیملی ہے، وہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی کوآپریٹیو رہی، جس وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا. 33-34 سال ماشاءاللہ آپ نے اس فیلڈ میں اپنی خدمات دیں اور دے رہی ہیں آگے. اور جس طرح ایک تعارف کی بھی لمبی لسٹ تھی، جس میں آپ کبھی جو ہے کس بار کی جو ہے پریزیڈنٹ، کبھی آپ نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پریزیڈنٹ، کبھی سپریم کورٹ میں آپ، کبھی جو ہے فری لانسر کے طور پہ کام کر رہی ہیں. یعنی آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں ماشاءاللہ جیا ہے آپ نے ابھی تک. آپ کو اللہ تعالیٰ مزید آگے ترقیاں دے، مزید آپ کو خوشیاں دے اور آپ کی عمر کو دراز کرے. اور بڑا مزہ آیا آپ سے انٹرویو کر کے، اور انٹرویو کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے سب کو فائدہ ہو. تو آخر میں آپ شارٹلی کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہ لاسٹ کویسچن ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر کیسے لائف گزارنی چاہیے تاکہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ 1984 سے آپ نے بی اے کیا 1984 میں، تو میں اس وقت 2 سال کا تھا، تو اس سے اب آپ کی ماشاءاللہ اتنی ایج میں آپ نے بڑی کامیابیاں سمیٹیں. تو ہم کس طرح سارے محنت کریں، کوشش کریں تو ہم بھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے بتا دیا، لیکن آخر میں اس پیغام کو ذرا کنکلوڈ کیجیے گا. جی تھینک یو. اچھا، ہمارے ہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی زندگی ہے. میں نے کافی باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا، کانفرنسز بھی اٹینڈ کی، لیکن میں نے دیکھا کہ جو عورت کو یہاں پہ مقام ملتا ہے، جو ہمیں یہاں اپنا معاشرے میں عزت ملتی ہے، وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں لڑکیوں کے لیے. اپنی فیملی ان کو سپورٹ دیتی ہے، اپنے گھر والے اس کو سپورٹ دیتے ہیں. اس میں انہیں کام ہی کرنا ہے اور تو کچھ نہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. صبح سویرے ہمارے ہاں جو آج کل جو پرابلم چل رہا ہے نا، رات کے 2 بجے نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ، اور صبح سویرے 6 بجے کیسے اٹھیں، 5 بجے کیسے اٹھیں. اللہ کے آگے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ صبح کی دنیا میں، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے جو قیمتی اور چیز جو ہوتی ہے وہ صبح کی نماز ہے. اب ایک بندہ کیسے اپنی زندگی کی ابتدا کرے گا جس نے صبح کی نماز ہی نہیں ادا کی؟ تو وہ تو زندگی میں مطلب پہلا فیلور آپ کا وہاں سے شروع ہو جائے گا. پھر آپ کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ وضو میں رہیں. باوضو رہیں گے زندگی میں اور آسانیاں بڑھیں گی، آپ خرافات سے بچیں گے اور برائیوں سے بچیں گے. اور وضو کے ساتھ آپ جب اپنے کام پہ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، خیر بھی ڈالتا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک پکی بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا یعنی جس کا آپ نے کیس اٹھایا ہے، جو کام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے آپ کا کام ہے چاہے ہمارا کام ہے، اس میں اخلاص کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس میں محنت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور انسان سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ اس کے مسئلے کو ریزالو کیا جائے. میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص میرے پاس جو آ جاتا ہے اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کروں، اس کے مسئلے کو کوئی بہتر طور پہ اس کو میں رزلٹ دے دوں. تو ہمارے یہاں بہت سے پرابلمس اپنی جگہ ہوتے ہیں، کورٹس کے پرابلمز اور
جو کورٹس میں آئے دن کوئی ہڑتال ہو رہی ہے, کچھ جج چھٹی پہ چلے گئے ہیں, کچھ پروسیجرز ڈیفیکلٹ ہیں. 1908 کے پروسیجرز میں ہم بیٹھے ہیں, 1894 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو نئے پروسیجرز, نئے لاز لانے کی ضرورت ہے ہمارے فیلڈ میں. پروسیجر خاص طور پہ, لاز تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں پروسیجرز کو تھوڑا اور ہمیں سمپلیفائی کرنا چاہیے, اور اگر سمپلیفائی ہو جائیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور کافی بہتر ہوگا. اور لڑکیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے, جو بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہیں, جو بھی کام کر رہی ہیں, وہ دیانتداری سے آپ کام کریں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں شارٹ کٹ اپناؤں گا اور مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے گا, تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ شارٹ کٹ کسی بھی فیلڈ میں. وہ ڈاکٹرز ہیں, کیا وہ شارٹ کٹ اپنائیں گے؟ انجینئرز ہیں, شارٹ کٹ اپنائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں, اکا دکا آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو شارٹ کٹ سے آگے بڑھے ہیں, لیکن ان کا بھی بہت جلدی میں نے ڈاؤن فال دیکھا ہے, تو وہ بھی بہت جلدی ڈاؤن فال ان کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے محنت سب سے پہلے ضروری ہے, اور دوسرا سنسیئرٹی ود ادرز, کہ جو آپ کو بریف ملا ہے, جو کام ملا ہے, اس میں آپ دیانتداری سے کام کریں. تو اللہ میاں میرے خیال میں آپ کے ساتھ ہوں گے, اور تو میری طرف سے یہی ہے. جی, آخر میں ایڈوکیٹ میم افشاں غضنفر صاحبہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے, کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل کی طرف سے, کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم, یہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کی وکیل ہیں اور ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہے, لیکن ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں اور مزید ترقیاں نصیب کرے. اور یہ جو آج انہوں نے انٹرویو دیا ہے, یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, کیونکہ اس سے بھی بہت سے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. اور میں ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس کو انٹرویو کو پورا سنیں اور اس کے بعد آگے شیئر کریں, تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہو. اور ہم انشاءاللہ ایسی شخصیات کے انٹرویو کرتے رہیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے, اور ان کی زندگی سے جو انہوں نے اتنے عرصہ کام کر کے جو سبق نکالے, وہ ان سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوتے رہیں گے. تو میم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, بنڈل آف تھینکس. میں آپ کا بہت انتہائی دل سے مشکور ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے چینل میں آپ نے بلایا. میری بہت سی دعائیں آپ کے چینل کے لیے, کیونکہ آپ سنسیئرلی ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت بھی دے اور ترقی بھی دے, اور لوگ آپ کی جس مقصد کے لیے آپ نے بنایا, اللہ تعالیٰ اس کی وہ مقصد, وہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے لوگ ہمیں ملتے رہیں اور ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو زیادہ بڑھائے تاکہ ہم زیادہ ان سے فائدہ حاصل کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے, اور دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.